إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدقت يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب القدر حضرات سب مزید شام، آج سنڈے کی اسپیچ کے اندر ہم ماں باپ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، اور اس امید سے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور جن کے حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رمضان مقدس کے اندر جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو رب العالمین تمام انسانوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ احباب ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ رمضان کا وہ عظیم مہینہ کہ جس مہینے کے اندر رب العالمین خود یہ فرماتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، میرے در پہ آ کے مانگو، آپ مانگو گے میں عطا کروں گا۔ لیکن اس ماہ مقدس کے اندر بھی کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، ان میں سے ایک ماں باپ کے نافرمان ہیں، اور بھی ہیں کچھ، آج چونکہ میرا ٹاپک یہی ہے اسی کے اوپر ہم بات کریں گے۔ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کی دعا رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ ماں باپ کی رضا کے اندر اللہ نے اپنی رضا رکھی ہوئی۔ کوئی شخص اگر رب کو اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے۔ جس کے ماں باپ راضی ہیں، وہ خوش ہیں اپنے اولاد پہ، وہ یہ سمجھے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ماں باپ کی رضا کے اندر اپنی رضا کو مخفی رکھا ہے۔ تو اس لیے والدین کے بہت حقوق ہیں۔ آج ہمیں یہ تو یاد ہوتا ہے کہ والدین کا مجھ پہ یہ حق تھا، لیکن ہم بیٹوں کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ بیٹوں کا باپ کے اوپر ماں کے اوپر کیا حق ہے۔ ادھر سے ہمیں حق نظر آتا ہے کہ ماں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، باپ کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، لیکن ادھر سے یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ بیٹے کا ماں باپ کے لیے کیا حق ہے، بیٹی کا ماں باپ کے لیے کیا حق ہے۔ ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے، جہاں سے ہمارا حق ملتا ہے ہم اس کو لیتے ہیں، پھر جہاں سے ہمیں دینے کا وقت آتا ہے تو ہم اس وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کے لیے اولاد دیکھیں کہ جب انسان بچپنے کے اندر ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسے کھانے کا پتہ نہیں، اسے پینے کا پتہ نہیں، اسے لباس پہننے کا پتہ نہیں، اسے اپنے نفع کا پتہ نہیں، اسے اپنے نقصان کا پتہ نہیں، اسے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ آج جس کو بہت کچھ معلوم ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں نے کون سا لباس کس وقت پہننا ہے،
آج اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے کیا بولنا ہے، آج اس کو سب کچھ پتا ہے، لیکن ایک وہ وقت تھا کہ جب یہ بولنا نہیں جانتا تھا، ماں پھر بھی اس کی زبان سمجھتی تھی، باپ پھر بھی اس کی زبان سمجھتا تھا، جب یہ بولتا تھا تو کوئی بامانہ لفظ نہیں نکالتا تھا، معلوم نہیں وہ کیا بول رہا ہے، لیکن وہ بولتے ہیں نا کہ بچے کی زبان بچے کی ماں سمجھے، ماں وہ سمجھتی تھی کہ میرا یہ توتلا بچہ مجھے کیا مانگ رہا ہے، مجھ سے کیا کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ ماں نے اسے بولنا سکھایا، ماں نے اسے چلنا سکھایا، جب تو چلتا تھا تو تجھے ایک قدم چل کے تو گر جاتا تھا، لیکن ماں دونوں بازوں کو پھیلا کے ایسے کہتی تھی کہ آہ میرے بیٹے، اپنے بازوں کے اندر لے لیتی۔ اور پھر وہ وقت بھی ہمیں بھول گیا جب ہم بچپنے تھے، ہمیں کسی چیز کی خبر نہیں تھی، ہماری ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو، ہمارے کھانے کی طبیعت کو بھی ماں جانتی تھی کہ بچہ اس وقت کون سی چیز پسند کرتا ہے، ناشتے میں وہ کیا کھاتا ہے، ڈنر میں کیا کھاتا ہے، یہ ساری چیز ماں کو پتہ تھی۔ جب ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ہم اپنی سیفٹی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ماں نے ہماری حفاظت کی، اور اس ماں کے دل کے اندر یہ پیار رکھنے والا کون ہے؟ اس ماں کے دل کے اندر یہ ممتا ڈالنے والا ہمارا کریم رب ہے۔ اور پھر یہاں پہ ماں کی محبت کے ساتھ رب نے اپنی تشبیہ دی، کہا کہ میں رب ہو کر تمہارے ساتھ تمہاری ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ دنیا میں بہت سارے رشتے تھے، بہن بھائی تھے، اور بھی بہت سارے رشتے، لیکن کسی رشتے کو نہیں گنا، کہا ماں کی سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں، کیونکہ ماں کی محبت کے اندر کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ماں بیٹے کو اس لیے پال رہی ہے کہ بیٹا بڑا ہو کے ماں باپ کی خدمت کرے گا، وہ تو ہمیں معلوم ہے آج کیا خدمت کرتے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے نا، اللہ پاک ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا۔ لیکن ماں کو یہ لالچ نہیں ہوتی کہ بیٹا بڑا ہو کے میری خدمت کرے گا، بیٹے نے تو بڑا ہونا ہے، شادی کرنی ہے، جب بچے ہوں گے اسے اپنی ماں کی طرح یاد ہے۔ لیکن میں یوں کہا کرتا ہوں کہ کبھی آپ اس چیز کو دیکھیں، اس چیز کو سوچیں، جب آپ کے ہاں گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، آپ کا بچہ ہے، بچی ہے، تو آپ کے دل میں اس کا کیا پیار ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا، وہ کہیں ایک دھوپ کے اندر وہ کوئی کام کر رہا تھا، سخت دھوپ تھی، گرمی کا موسم تھا، باپ بوڑھا تھا، ضعیف تھا، تو باپ نے کہا کہ بیٹا ابھی بڑی دھوپ ہے، حالانکہ وہ خود جانتا تھا بیٹا، وہ اپنی سیفٹی کرنا جانتا تھا، لیکن باپ کو پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا ابھی بہت دھوپ ہے، گرمی ہے، ابھی بیٹھ جا، آرام کر لے، بعد میں شام کو جب دھوپ اتر جائے گی پھر تو یہ کام کر لینا۔ باپ نے ایک دفعہ کہا، بیٹے نے نہیں سنی، بیٹا کرتا رہا، پھر باپ نے 2 مرتبہ کہا، بیٹا اسی طرح کہا، پھر میرے پاس ٹائم نہیں، یہ وہ کرتا رہا۔ باپ نے ایسے کیا نا، جا کے نا اپنے بیٹے کے بیٹے کو، پوتے کو، گھر سے چھوٹا بچہ تھا، اس کو اٹھا کے آ کے نا دھوپ میں رکھا، اسی گرمی میں باہر رکھ دیا۔ جب اس کے بیٹے نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا دھوپ میں ہے، ایک دم سے اس کو تکلیف ہوئی، کہا ابا جان یہ کیا کیا آپ نے، اس چھوٹے کو دھوپ میں آ کر رکھ دیا ہے، گرمی نہیں ہے، دھوپ لگ رہی ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہی بیٹا بھاگتا ہوا آیا، اپنے بیٹے کو اٹھایا اور جا کے اندر رکھا، کہا بیٹا تجھے تکلیف ہوئی ہے، تجھے پریشانی ہوئی ہے کہ تیرا بیٹا دھوپ میں آئے تو تجھے کتنی تکلیف ہوئی، تو بھاگتا ہوا آیا، اس کو اٹھا کے تو نے رکھ دیا، تو جو کچھ مرضی ہے، تو باپ بن گیا ہے، تو بڑا ہو گیا ہے، تو جوان ہو گیا ہے، تیرے اندر بڑی طاقت ہے، میرے لیے تو بیٹا ہی ہے نا، میرے لیے تو بیٹا ہی ہے، میرے اندر وہی محبت ابھی بھی ہے۔ تو جب تو دھوپ میں یا اس گرمی میں کام کرتا ہے تو تجھے کم تکلیف ہوتی ہے، مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو مجھے تکلیف تھی، میں نے اس لیے تجھے کہا بیٹا شام کو کام کر لینا۔ تو یہ جو تکلیف ہے، یہ ماں باپ کے دلوں کے اندر ڈالنے والا ہمارا کریم رب ہے۔